بن جائے، جب اس کا پیکر اور اس کا وجود خدا کا ذاکر بن جائے، وہ ذکر الہی کرنے والا بن جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو گے، اذکرکم، میں اس کی جزا کے اندر، اس کے بدلے کے اندر تمہارا ذکر اور چرچا بلند کر دوں گا۔ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر بلند کر دیتا ہے، اس کے چرچے بڑھا دیتا ہے، اس کے مقام بڑھا دیتا ہے۔ اللہ والوں کے ذکر اسی لیے عام ہے۔ آج کسی کو 1000 سال گزر گیا، کسی کو اس سے بھی زیادہ گزر گیا، کسی کو اس سے کم گزر گیا، مگر ان کے ذکر تر و تازہ ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کو دنیا سے غائب ہوئے کوئی وقت ہی نہیں گزرا، وہ ابھی گئے ہیں۔ یہ جزا ہے اس کی جو انہوں نے خدا کا ذکر کیا۔ اللہ کا ذکر کرنے والے یہ جزا ملتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، اگر تو میری طرف ایک بالش پہ چل کے آئے گا تو میں تیری طرف ایک ہاتھ چلوں گا، اگر تو میری طرف ایک ہاتھ چلے گا تو میں تیری طرف 2 ہاتھ چلوں گا، اور فرمایا اگر تو میری طرف چل کے آئے گا تو میں تیری طرف بالرحمت تیری طرف دوڑ کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بن جائے، اللہ 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 کرنے والا بن جائے، اس کو اللہ تعالیٰ جتنا وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر جتنا یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جزا کے اندر جتنی اس کی محنت ہوتی ہے، جتنا اس کا عمل ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس کا بڑھ کے استقبال کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی ہم شان بیان کرتے ہیں، مقام بیان کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں بفضل تعالیٰ قرآن و سنت سے بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی نفل پڑھتا رہتا ہے، پڑھتے 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 یہاں تک کہ وہ میرا قریب بن جاتا ہے، اتنا میرا قریب بن جاتا ہے، اتنا میرا قریب ہو جاتا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا، کہ وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے، نوافل کی کثرت کرتے کرتے، اللہ کی یاد کرتے کرتے، جب وہ جتنا زیادہ اللہ کی یاد کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا قریب ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام یہ فرماتا ہے کہ آنکھ اس کی ہوتی ہے، مگر اس میں خدا کی دی ہوئی خاص طاقت سے وہ اتنا دور تک دیکھ سکتا ہے جہاں تک انسان کی آنکھ کیا، جہاں تک کیمرہ اور دوربین کی بھی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، تمام اسباب و وسائل جہاں تک ان کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، وہاں اس اللہ والے کی نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ والا وہ کچھ سن لیتا ہے جس کو عام انسان طریق سے بھی سن سکے یا نہ سن سکے، مگر جو اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قوت سماعت کے اندر اتنی قوت ہبہ فرما دیتا ہے، اتنی قوت اس کو عطا فرما دیتا ہے کہ وہ پھر بہت دور سے بھی جو کہ اسے پکارتا ہے، اپنی آواز دیتا ہے، اس کی آواز کو سن لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بولنے میں، قوت گویائی میں، اس کی زبان میں اتنی تاثیر عطا فرما دیتا ہے کہ وہ آدمی جس وقت بولتا ہے تو اس کی بولنے کا جو اثر ہوتا ہے وہ اتنا لوگوں کے دلوں میں پڑتا ہے، جہاں پہ باپ بھی اولاد کو نہ سمجھا سکے، جہاں ماں اپنی اولاد کو سمجھا
سمجھانے میں ناکام رہے وہاں اللہ والے کے دو بول ہی کافی ہوتے ہیں۔ اور اللہ والا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قریبی بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اس کی قوت گویائی کے اندر، اس کے بولنے کی قوت کے اندر ایسا اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے جہاں تک اسباب کے ذریعے بھی آواز پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہاڑ۔ تو اس وقت صحابہ کرام جو بیٹھے تھے انہوں نے سنا، حاضرین سامعین نے سوچا کہ کیا ماجرا ہوگا۔ حضرت عمر نے خلاف معبود دوران خطبہ آپ نے حضرت ساریہ کو آواز دی جو کہ مقام نہاوت کے اندر کئی منزلیں دور ایک جگہ پر جہاد میں مصروف تھے، وہاں آواز اپنی ان کو برا پکار رہے ہیں، ان کو آواز دے رہے ہیں۔ یہ گتھی تھی صحابہ کی ذہنوں میں کہ اب سوال کریں تو کیسے کریں، سوچتے تھے کہ پوچھیں کیا کریں۔ ہوا یوں کہ چند دن گزرے تھے کہ ایک قاصد آیا، اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ خبر دی کہ ہم نہاوت میں جو جہاد کر رہے تھے وہاں جیت چکے، وہاں ہم فتح یاب ہو چکے۔ اور اس نے آ کر بتایا کہ ہم تو ہارنے والے تھے، ہماری تو ہار ہو جانی تھی، مگر ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ۔ تو پہاڑ کی طرف سے پیچھے سے دشمن ہم پر حملہ آور ہو رہا تھا اور ہم نے پکڑے جانا تھا۔ حضرت عمر نے جو مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کر آواز دی تھی، اللہ نے وہ آواز اس لشکر تک پہنچا دی۔ وہ آواز وہ پہنچی اور اس آواز کی تاثیر سے، اس آواز کو سن کر لشکر نے اپنا رخ بدلا اور کامیابی ہوا، فتح یابی ہوا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامت ہے، یہ ایک کرامت نہیں، یہ کئی کرامتیں ہیں۔ ایک کرامت تو یہ ہے کہ آپ بیٹھے مسجد نبوی میں ہیں اور دے بھی خطبہ رہے ہیں، لیکن آپ کی نگاہ جو جہاد کر رہا ہے جو لشکر اس پہ پڑ رہی ہے۔ دوسری کرامت یہ ہے کہ آپ کی آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام ہوتا ہے، مگر اللہ والے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے، مگر وہ اس کا ہر وقت اظہار نہیں کرتے رہتے بلکہ اسے چھپا کے رکھتے ہیں، اور جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو کبھی کبھی انہیں اظہار کرنا پڑ جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ تو میں جو حدیث پاک عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرا قرب پا لیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ پھر ہوتا تو بندہ ہے، ہمیں وہ بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اس پر اللہ کی ایسی نظر رحمت ہوتی ہے اور اللہ اس کو خاص قوت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اتنا قوتوں والا بن جاتا ہے کہ عام انسان کی قوتوں سے کہیں بلند اس کی قوتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہوتا ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو اللہ کیا مقام ہوتا ہے، کیا اس کو انعام چنانچہ روایت ہے کہ جس وقت اللہ کے نیک بندے کو، جب اللہ کے نیک بندے کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس دو فرشتے بھیجتا ہے، جس میں ایک کا نام مبشر ہے اور ایک کا نام بشیر ہے۔ ہم نے منکر نکیر کے نام سنے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے، لیکن یہ اللہ کے رحمت والے فرشتے، یہ اللہ کے نیک آدمی کے پاس موت کے وقت جاتے ہیں، اور موت کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر رحمت نہ ہو تو بندے کا ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور منقول ہے کہ
بندے کو شیطان موت کے وقت اتنا اس کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اتنا کہ اگر کوئی اس کے والدین میں سے کوئی یا دونوں دنیا سے جا چکے ہوں تو شیطان اس کے والدین کی شکل میں آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے سرہانے ایک طرف ماں بیٹھی ہے، ایک طرف باپ بیٹھا ہے، اور وہ ماں باپ کی شکل میں شیطان بیٹھ کر اس کو کہہ رہا ہوتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا ہم تو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم نے تو سب کچھ دیکھ لیا ہے، اسلام جھوٹا مذہب ہے، یہودیت سچا مذہب ہے، یہودی ماں کہتی ہے کہ بیٹا ہم تو دنیا سے جا چکے ہیں، اسلام جھوٹا مذہب ہے، اسلام کو چھوڑ دے تو بے شک عیسائی بن جائے، اسلام کا منکر بن جائے۔ اتنا تک انسان جو ہے وہ اس وقت مشکل میں ہوتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ موت جب انسان کی موت کا وقت بڑا کھول مرنا ہوتا ہے، مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا بشر و بشیر، جو اللہ کے دو فرشتے ہیں، یہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کیا کرتے ہیں؟ جا کر اس کو یہ نہیں کہتے کہ تیری موت کا وقت آ گیا، بلکہ جا کر اس کو کہتے ہیں جنت کے مقامات بھی اس کو سامنے لاتے ہیں، یہ جنت کے مقامات اس کے سامنے لاتے ہیں، جنت کے مقامات اس کو دکھائے جاتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں بڑے پیار سے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ نفس مطمئنہ کون سا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ نفس مطمئن ہوتے ہیں وہ نفس جو اللہ کی یاد میں مشغول رہے، جو دل یاد خدا میں معمور رہا، جو زبان ذکر خدا میں کر رہی، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اسے یعنی نیک آدمی، اللہ کا ولی، اس کو آپ کہتے ہیں ارجعی الی ربک، رب کی طرف واپس لوٹ۔ یہ نہیں کہتے کہ اپنے رب کی طرف چل، ارجع لفظ بولتے ہیں، ارجع یہ رجوع سے ہے، رجوع واپس پلٹنے کو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ والا وہ ہے کہ جس کی زندگی کے اندر جس کی روح اللہ کے جلووں میں گم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اندر گم تھی، اسے موت کے وقت یہی کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ، راضیۃ مرضیہ، تو بھی اس سے راضی اور اللہ بھی تجھ سے راضی۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے خوش۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ موت کا وقت آئے اللہ راضی، اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے؟ جس اولاد سے ماں باپ راضی، اس کو ایک عجیب خوشی ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے جس سے اب جو بھی جتنی بڑی شخصیت دنیا کی راضی ہو، خوش ہو، اس کے لیے کوئی تاریخی کلمے بول دے، اس کو ایک عجیب لذت ملتی ہے۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہ اللہ کے بن جاتے ہیں، تو پھر ان کو مقام کیا ملتا ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے مبشر و بشیر جو وہ خدا کے فرشتے ہیں یہ اس وقت آتے ہیں، آپ کہتے ہیں راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، سیدھا سیدھا میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے وہ فوراً سیدھے جنت میں جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ قبر کا حساب تو برحق ہے، ہر ایک سے ہوگا، سب سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کا نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس سے جب سوال جواب ہوتے ہیں، پھر اس کو سوالوں میں وہ زہر ہے جس کی زندگی اللہ کی یاد میں گزری ہو، وہ کہاں ٹھوکر کھا سکتا ہے، کہاں وہ پھسل سکتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ کامیاب فرمائے گا۔ جب اسے سوال
جواب ہوتے ہیں، سوال جواب میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے نم کا نغمۃ العروس، تو اب سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے۔ دلہن جب سوتی ہے اس کو اس کا خاوند اٹھاتا ہے اور کوئی نہیں، تجھے اب قیامت والے دن رب العالمین کی رحمت بڑی آواز اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کا بچھونا جنت کا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کے مقامات ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ انہی کی برکتوں سے حدیثیں پاک ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی برکتوں سے اللہ بارش عطا فرماتا ہے، انہی کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو روزی عطا فرماتا ہے، انہی کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو ٹالتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے صدقے میں معاف نہ کرتا، چند یہ لوگ ہیں جن کے صدقے ہم دنیا آباد، میں لولا قرآن پڑھ رہا ہوں، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت، اگر بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض لوگوں کے ذریعے عذاب دور نہ فرماتا تو کیا ہوگا؟ لہدمت، گرا دیے جاتے، گرجا گھر گرا دیے جاتے، عبادت خانے سارے گرا دیے جاتے اور مسجدیں گرا دی جاتی، سب کچھ برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے صدقے بعض لوگوں کو معاف نہ کرتا، بعض لوگوں کے صدقے بعض سے عذاب نہ کرتا، تو یہ سب کچھ ویران ہو جاتا، سب کچھ ختم ہو جاتا، سب کچھ تباہ ہو جاتا، سب کچھ برباد ہو جاتا۔ یہ دنیا اللہ کے نیک لوگوں کے صدقے سے آباد ہے، ان کی برکتوں سے آباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کو جو قوتیں ملتی ہیں، جو ان کو طاقتیں ملتی ہیں، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، واقعہ پورا تفصیل سے ہے مگر میں تفصیل نہیں، اپنے موضوع کی مناسبت سے ایک منٹ بات کرتا ہوں۔ تخت بلقیس کو اپنی بارگاہ میں لانا مقصود تھا، تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بلقیس چل پڑی ہے ہمارے پاس آنے کے لیے، اگر وہ ہمارے پاس چل کے آ جاتی ہے کلمہ پڑھ لیتی ہے تو ہم کو تخت حاصل نہ کر سکتے، وہ ہمارے لیے پھر مال غنیمت نہیں بنے گا، اس کے آنے سے پہلے اگر ہم حاصل کر لیں گے وہ مال غنیمت بن جائے گا، جو کہ حلال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت بلقیس کو اپنی بارگاہ میں لانا تھا۔ آپ نے مجلس میں جہاں جن بھی بیٹھے تھے، جہاں اللہ کے نیک بندے بھی تھے، جہاں پرندے بھی تھے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ بھی تھے، شیطان بھی تھے، سارے بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ کون ہے جو جلد سے جلد وہ تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن جو عفریت اس کا نام ہے اور وہ بڑا طاقتور جن تھا، وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس لاتا ہوں، کتنی دیر میں؟ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ کی مجلس برخاست ہوتی تھی چاشت کے وقت، یعنی سورج جب خوب چمک جاتا، روشن ہو جاتا، اس وقت تک مجلس برخاست ہوتی تھی اور فجر کی نماز کے ٹائم آپ کی مجلس کرتی تھی، یعنی 2-2.5 گھنٹے کا جو ہے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے اتنا جو ہے فاصلہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ عفریت جن نے کہا کہ میں تو 1 منٹ میں اسے، میں اتنی دیر میں اس کو لاتا ہوں، آپ نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے، اور کون ہے جو اس سے پہلے لے آئے؟ تو وہاں اللہ کا ایک بندہ بیٹھا تھا، اللہ فرماتا ہے الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، کتاب کا تھوڑا سا، مگر تھا وہ مسلمان اور اللہ کا نیک بندہ۔ اس نے کہا میں اسے لاتا ہوں، میں کتنی دیر میں؟ عرض کرنے لگا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے قدموں میں حاضر ہو، آپ سامنے دیکھ ہی رہے تھے کہ زمین سے تخت سامنے نکل کر آ گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جن جسے اللہ نے طاقتور مخلوق بنایا اس کے پاس یہ طاقت نہ تھی، مگر اللہ کے نیک بندے کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ سیکنڈوں میں اس تخت کو سامنے لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور ولیوں کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرنے کی